اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت و برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی ایک پل رحمتوں سے بھرا ہے. بے پناہ بخشیں، بے پناہ رحمتیں، بے پناہ خوشیاں لیے ہوئے ایک مومن کے لیے عظیم الشان ماہ مقدس جلوہ فروز ہے. لیکن اگر اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو شب قدر ایک ایسی عظیم الشان ذات ہے. اسی عظیم الشان رات کی تلاش کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان الکریم کی آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ پورے 30 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ کسی عذر کی وجہ سے وہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر پائے تو شوال کے آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. اعتکاف ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اسلام سے پہلے جو امتیں تھیں تو ان پر بھی یہ عظیم الشان عبادت ان لوگوں نے انجام دی ہے. قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں رب ذوالجلال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آپ صاف ستھرا رکھیں، اس کی تہذیب راج کریں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. آج کا جو پروگرام جو ہمارے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں اور اس کا جو موضوع سخن ہے وہ فیضان اعتکاف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علم و عالم، اور سب سے پہلے جو ہمارے اس شو میں جو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں میں ان کا تعارف کرتا چلوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب حسینی گردیزی، خطیب مرکزی جامع مسجد غوثیہ حنفیہ، بانی انجمن نوجوانان اہل سنت پاکستان اور مرکزی امیر سنی علماء مشائخ کونسل پاکستان اور خلیفہ مجاز اجمیر شریف انڈیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محتاج گرامی، الحمدللہ قبلہ پروفیسر اللہ کریم آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین. ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب میرے بہت ہی محترم معزز مہمانان جناب حضرت علامہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی، مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے خطیب ہیں اور اسلام آباد میں انوار الفرقان راولپنڈی سے یہ ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب، درباری خطیب دربار عالیہ مرشد آباد شریف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، الحمدللہ. اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے. تمام ہی معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قبلہ شاہ جی کی طرف بڑھیں گے کہ عظیم الشان ماہ مقدس رمضان کریم اور اس میں عظیم الشان عبادت اعتکاف. جی بے شک. اعتکاف ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پروفیسر اجاز بشیر صاحب، سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ جناب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ کے چینل کی وساطت سے صاحبان ایمان آپ سماعت فرمائیں گے اعتکاف کے حوالہ سے. ان کی اصلاح بھی ہوگی اور یقیناً معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. قبلہ پروفیسر صاحب، جو اعتکاف ہے یہ اتنی پرانی عبادت ہے کہ جتنے انبیاء و رسل اس دنیا میں تشریف لائے ان کے دین میں بھی یہ عبادت جاری رہی. سبحان اللہ رب ذوالجلال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تاکید فرماتا ہے اللہ پاک کے بیت اللہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا کرو، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اس کو اچھے طریقہ سے تیار کرو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر سال ماہ رمضان
کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات پابندی کے ساتھ اس سنت پہ کاربند رہی، اعتکاف فرماتی رہی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں سب سے پہلے اخلاص شرط ہے، بے شک. اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے آڑ بنا دے گا. سبحان اللہ. 3 خندق کے آڑ بنا دے گا. اتنا فاصلہ ہو جائے گا. آپ کا سوال ہوگا کہ خندق ہے کیا؟ خندق وہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو 3 مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے تو ایک خندق اس سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت میں یوں ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہوگا. بہرحال جتنا بھی فاصلہ ہے، گویا اس حدیث سے رسول سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دن بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والے سے اللہ پاک جہنم کو اتنا دور فرما دیتا ہے. اور قبلہ پروفیسر صاحب، یہ تو ایک دن کی فضیلت ہے. جس شخص کو اللہ رب ذوالجلال ماہ سیام کے آخری عشرے کا اعتکاف نصیب فرمائے، اور یقیناً میری دعا ہے اللہ پاک ہر صاحب ایمان کو زندگی میں ایک بار ضرور نصیب فرمائے. ایک بار وہ اعتکاف میں چلا گیا نا، پھر جب اس کے اور رب کے درمیان باتیں ہوں گی، راز و نیاز ہوں گے، مانگے گا، پھر یقیناً وہ جب تک زندہ رہے گا کوشش کرے گا کہ اعتکاف جیسی عبادت کو نہ چھوڑو. بہرحال عرض کر رہا تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خندق آڑ بنا دے گا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور فرماتے یعنی حکم فرماتے کہ اعتکاف کرو اور اس کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ ایک رات ایک طرف اور 1000 مہینوں کی عبادت، ریاضت اور عاجزی انکساری ایک طرف. لیکن اللہ پاک نے اس ماہ مقدس کے طاق راتوں میں ایک ایسی رات فرمائی کہ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، لیکن اس ایک رات کی عبادت ان ساری راتوں کی عبادتوں پہ حاوی و بھاری ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمایا کہ ایک جو میں نے روایت بیان کی کہ ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جو 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس پہ کتنا کرم ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پہ جو کرم فرماتا ہے کہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھنے کا حکم فرماتا ہے. گناہوں سے بچانا، مثلا ایک شخص اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہا ہے، یقیناً اس اعتکاف کی برکت سے وہ غیبت، چغلی جیسے گناہ کبائر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دیگر اعمال کی وہ کیسے؟ وہ یوں ہے پروفیسر صاحب، جیسے غیر اعتکاف میں آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، کسی غریب کی امداد کے لیے چلے گئے، علماء کی مجالس میں بیٹھے،
تو ظاہر ہے اعتکاف میں یہ ساری چیزیں تو میسر نہیں آئیں گی. لیکن جو شخص غیر اعتکاف میں غرباء کی مدد کرتا ہے, غیبت و چغلی سے بچتا ہے, علماء کی مجالس اختیار کرتا ہے, تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں بھی یہ ان ساری عبادات کا ثواب اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندہ کے نامہ اعمال میں لکھو. ماشاءاللہ شاندار میاں مفتی صاحب کا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام جو ہمیں دیکھنے والے ہیں سب کو یہ عظیم الشان نعمت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں جناب قبلہ مفتی سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی. اعتکاف جب ایک انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کی شان کیا ہوتی ہے اعتکاف کرنے والے کی, اور وہ کس طریقہ کار کے تحت جا کر رب کریم کا مہمان بنتا ہے؟ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو انتہائی شکریہ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اس مقدس دن مقدس لمحے میں آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا جس سے یقیناً لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اور یہ آپ کی طرف سے لوگوں کی مدد ہی ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے. سبحان. تو یہ بڑا کام ہے. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے, آپ کی ٹیم کو برکتیں نصیب فرمائے. اعتکاف کا آپ نے کہا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے, اور اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اس کا لطف دیکھیں کہ کرفیو لگا ہے, حالات خراب ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایک صاحب حیثیت بندہ, ایک سرکاری عہدیدار کسی بندے کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے. تو آپ اس سے پوچھیں کیسے حالات میں کوئی پناہ دے دیتا ہے دشمن سے. تو ایسے حالات میں جب ہر طرف سے چار سو اندھیرے ظلمتوں نے گھیرا, خیانتیں جاری, جھوٹ کی انتہا نہیں, حرام کی انتہا نہیں, فساد کی انتہا نہیں, ایسے عالم میں ماہ رمضان المبارک کے آخری لمحے میں نفس اور شیطان اور ان چیزوں سے چھڑا کے مالک اپنے بندے کو حفاظت دے تو اس کا مزہ لوٹنے والا ہی جان سکتا ہے. پھر آپ اس سے ایک اور اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ اعتکاف کرنے والا ان ساری چیزوں سے مالک اپنے بندے کو کیسے الگ کرتا ہے. اس سے پہلے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالی بندے کو کہتے ہیں میرے لیے خالص ہو جا, وہ دن کو عبادت کرتا ہے, لیکن اس کی رات کی تنہائیاں وہ اس عبادت میں نہیں گزرتی, اس کے لیے اجازت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. لیکن جب 20 دن گزر جاتے ہیں بندہ اس دن کی عبادت کر کر کے اس قابل ہو جاتا ہے تو مالک اپنے بندے کی عظمتوں کو اور بڑھاتا ہے, اسے 4 چاند لگانے کے لیے, پھر اسے فرشتوں کی صف سے, پھر اسے انسانوں کی صف سے اوپر لے جا کر کے ان عبادات کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اس عبادت میں فرشتوں کے بھی ہم پلہ ہو جائے. کیسے کہ نہ اپنی بیوی کے قریب جانا ہے, نہ معاشرے کے کاموں میں مشغول رہنا ہے, بس جس طرح فرشتوں کے شب و روز ذکر الہی میں گزرتے ہیں. مالک چاہتا ہے, ان فرشتوں نے کہا تھا فساد پھیلائے گا, پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا یہ فساد پھیلائے گا, نہیں یہ خاکی ہو کے اس کے عمل دیکھو, اس کا دن میرے لیے گزرتا ہے, اس کی رات میرے لیے گزرتی ہے, اس کی ہر گھڑی میرے لیے گزرتی ہے, یہ میری رضا کو چاہتا ہے. پھر حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اعتکاف والے کی مثال ہے کیسی. مطلب اعتکاف کرنے والی, یہ روایت کے الفاظ بھی ہیں, اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے احرام باندھنے والا ہے. احرام باندھنے والا جس وقت وہ احرام باندھتا ہے تو پھر وہ رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے, اس سے اپنے کسی اور کام کی اجازت نہیں ہوتی.
اعتکاف والے کو بھی کسی اور کی اجازت. پھر رب کرم یہ کیا فرماتے ہیں, صوفیاء اس کے شرح بیان فرماتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں اللہ کا کرم اس بندے پہ کتنا ہوتا ہے جسے اللہ اعتکاف کی دولت عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس کا کیا بندے پہ کتنا کرم ہے. ایک لمحے کے لیے اگر اسے مسجد میں جانا نصیب ہو جائے, یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے مولا کائنات باب مدینۃ العلم, حکمتوں کے تاجدار اللہ اور علم کے شاہ سوار, سبحان اللہ, میدان شجاعت کے شاہ سوار, بے شک, جس علم جس میدان میں دیکھیں علی جیسا علی, واہ واہ. اب مولا کائنات آپ فرماتے ہیں اتنا سیاںا بندہ جسے رسول فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابوہا, واہ واہ, اور انا دار الحکمت علی بابوہا, حکمتوں کا وہ تاجدار. یعنی میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات کی اہمیت ہماری سمجھ میں آئے کہ بندہ کون بات کر رہا ہے, یہ کس کی بات ہے جسے رسول اپنے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیں اور جسے حضور فرمائے انا دار الحکمت والی بابوہا, حکمت کا گھر میں ہوں, دروازہ علی ہے. اور وہ علی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عظمتوں کے وہ تاجدار ہیں جہاں عظمت والوں کی جبینیں جھک جاتی ہیں. خواجہ خواجگاں, مجدد اسلام, فاتح قادیان, مامور من الرسول, سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب ثلاثہ کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو یہ رابطہ زہرا کے شوہر مشکل کشا علی مرتضیٰ سے کرتے تھے. یعنی اتنے حکمتوں کے تاجدار جہاں سے مشکل کشائی کرتے ہیں. اور عمر فاروق تو فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اب اس بندے کی زبانی یہ سنیے, ہم مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں لوگ, ہم آ کے بس اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, ہمارے نوجوان کہتے ہیں چلو گھر کوئی کام کاج کے لیے نہیں کہے گا کر لیں گے. ایسے نہیں, خدا کے گھر کی بڑی تعظیم ہے. اتنا حکمتوں کا تاجدار فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا علی جسے زیادہ محبوب ہو, زیادہ محبوب ہو. وہ حکمتوں کس کس کو, تو اس صرف ایک لمحہ نہیں 10 دن کے لیے جسے محبوب ہو. کہتے فرماتے ہیں کیا ملے گا, کوئی اس کے لیے بیٹھ کے تو دیکھے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھ لائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں, راہ دکھ لائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. تو وہ تو مائل بکرم ہے, لیکن کوئی اس کے در پہ پیشانی جھکا کے دے دے میں ملے گا کتنا. اب وہ مثال جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا, مثال سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھیں ایک مرغی ہے, اس کو انڈوں پہ بٹھایا جاتا ہے, 21 دن تک وہ باقی مرغیوں سے اپنا تعلق چھوڑ دیتی ہے. اس سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ختم, خوراک اس کی معمولی ہو جاتی ہے, بس وہ انڈوں پہ بیٹھی رہتی ہے. انسان نہیں ہے, مرغی ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مرغی نہیں ہے. کہاں انسان اور کہاں مرغی, لیکن وہ تنہائی میں بیٹھی رہتی ہے. 21 دنوں کے بعد آپ دیکھیں کیا کبھی کسی مرغی نے وہ انڈا بھی توڑا ہے جو گندا ہوتا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں توڑتی وہ انڈا جو گندا ہوتا ہے. کیوں نہیں توڑتی؟ اب یہ بات قابل ہوگا کہ اس لیے نہیں توڑتی کہ تنہائی میں رہ کے
اللہ نے اس کے دل کے پردوں کو اٹھا دیا ہوتا ہے. وہ جان لیتی ہے کہ انڈے کس انڈے کے اندر بچہ ہے, کون سا انڈا خراب ہے. میں اگر تنہائی میں مرغی رہے اور اپنے انڈے پہ بیٹھی رہے تو اس کے لیے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں. جو کائنات کے خالق کے لیے تنہائی میں رہے, اللہ اس کے پردوں کو کیسے اٹھائے. سبحان ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, شاندار انداز سے شاہ صاحب نے نہ صرف اعتکاف کی ہمیں اعتکاف کرنے کا طریقہ بتایا, بلکہ ساتھ ساتھ جو انسانیت کی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل کے اوپر ایک زنگ لگا ہوتا ہے, جو سیاہ دبے پڑے ہوتے ہیں, نہ صرف وہ صاف ہوتے ہیں بلکہ رب کریم کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, مجھے ملا کیا ہے. تو انسان کی زبان خاموش رہتی ہے, انسان کا دل بولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب. جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف اور سلف صالحین کا ان کے کیا طریقہ تھا, وہ کیسے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی, کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو, کیونکہ سر آئینہ اور پس آئینہ یہ دونوں قوتیں ملتی ہیں تو پھر یہ نیکی کا پیغام دنیا میں جاتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ سادات گرامی تشریف فرمائے, علم جن کے گھر کی میراث ہے, ہم اور میں بذات خود جن کی بارگاہ سے خیرات لیتا ہوں الحمدللہ. آل محمد بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے قبلہ, دونوں صاحبان علمی گفتگو, اور ان لمحات کو میں بڑا قیمتی جانتا ہوں کہ آپ کی سیر اصل گفتگو اور علمی گفتگو سے ہم اور پورے ناظرین متاثرین ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے مجھ ناچیز سے پوچھا تو حضور قبلہ شاہ جی نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ اشارہ دیا تھا کہ ان طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکاع السجود. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والوں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ نہ سمجھنا کہ تم پر بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے. اسی طرح یہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں اس میں اعتکاف ہوتا رہا, اعتکاف کرنے والوں کو اجر و ثواب کی ایک نوید سنائی جاتی رہی. اور پھر آپ یہ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ نہ صرف الہامی مذاہب بلکہ ادیان باطلہ جو ہیں اس میں بھی اس چلہ کشی اور اعتکاف کو ایک خاص مقام حاصل ہے. مثال کے طور پر ہندو سادھو ہیں, وہ بھی دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں رکھ جاتے ہیں, جنگلوں میں جاتے ہیں, غاروں میں جاتے ہیں, وہ بھی اعتکاف ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں شہنشاہ چشت اہل بہشت سلطان الہند الولی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ کر وہ جو 40 روز کا چلہ ہے نا, وہ کیا ہے, وہ اعتکاف ہے, اعتکاف کی ایک صورت ہے. تو جس طرح قبلہ شاہ صاحبان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے, امہات المومنین اور دیگر اصحاب کرام اہل بیت اعظام, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کے ماہ سیام سے پہلے 1-2 دن اپنے صحابہ کو بلا کر رمضان المبارک کی فضیلت ان کے سامنے رکھتے, بیان کرتے کہ رمضان میں اس کے اتنے فوائد بڑھ جاتے ہیں, ثواب اتنا گنا بڑھ جاتا ہے. اس میں اس بالخصوص اعتکاف کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب اور اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے. جس طرح شادی نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں, اگر وقت ہو تو میں ادھر جاؤں تو کیا میرا تو قلب اور روح ان کی گفتگو سے محک اٹھے کہ اللہ کے قرب میں جا کر جو چند دنوں کا اور 10 دنوں 8 9 اور 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, اس میں اللہ اتنی بصارت اور بصیرت اگر مرغی کو دے دیتا ہے کہ وہ 20-21 دن کے بعد وہ جان لیتی ہے کہ کون سے مرغی انڈے کے اندر بچہ ہے, تو پھر جو اللہ کے نبی کا محبوب نبی کا اور نبیوں کے نبی اور سردار نبی کا امتی ہو, وہ جب ساری دنیا سے کٹ کر, اور پھر اخلاص کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے, التجا کر رہا ہے, لیکن وہ دکھا رہا ہوتا ہے اہل خراسان کو. مریدین نے عرض کی حضور خراسان کہاں پر اور کعبۃ اللہ کہاں پر, وہ ان کو کیسے دکھا رہا ہے؟
تو فرمایا اس کے دل میں تمنا، آرزو، حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرے گاؤں والے اس وقت ہوتے اور مجھے وہ دیکھتے کہ میں کس طرح کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کر رہا ہوں. بس خلوص کے ساتھ، خلوص شرط اول ہے. تو اللہ وہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ میں جویت وہ بہانے تلاش کرتی ہے. بس خلوص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی ہے، تو پھر جو 10 دن کرے گا اس کو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر ہمارے جو مشائخ اولیاء کرام یہ جو چلہ کشی کرتے ہیں یا اپنے مریدوں کو کرواتے ہیں، یہ 40 دن کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اعتکاف کی ایک صورت ہے. اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ ہم نے موسیٰ کو بھی 40 دن کا اعتکاف قطور کی پہاڑی پہ بلا کر کروایا ہے. تو میں سابقہ کے انبیاء، ان کی امتیں یہ اعتکاف کرتی ہوئی آئی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا گیا ہے. تو رمضان المبارک میں پھر اپنے ظرف کے مطابق اور اپنے خلوص کے مطابق جتنا بندہ اللہ کی عبادت جس خلوص سے کرے گا اسی حساب سے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت. اور کیونکہ اعتکاف کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے مساجد میں اور ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہم ایک چیز وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں عبادات ہم نے کیا کرنی ہے. اعتکاف کرنا تو انسان چل بیٹھ جاتا ہے، لیکن اعتکاف میں ہم نے عبادات کیا کرنی ہے. جی. تو ایسی صورتحال میں جو وہ تمام وظائف عبادات ہم شاہ جی سے پوچھیں گے، لیکن یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام علم عالم، اور آج جو ہمارا موضوع سخن ہے فیضان اعتکاف. قبلہ شاہ جی سے جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف میں ایسی کون سی عبادات ہوتی ہیں کہ جس سے انسان اپنے رب کو بہت قریب تر محسوس کرتا ہے اور رب کی اس قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جس شخص نے اعتکاف کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. یہاں پر رک کر میں امام عالی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، جس خاندان نے اپنے مقدس خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اس ہستی کا فرمان روایت ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنے کے بعد آگے عبادات کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ کے لاڈلے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، بس وہ ہم ذکر کی کسی جگہ کوئی بھی کریں اہل بیت کا ذکر آ ہی جاتا ہے. اسی لیے تو رحمت عالم نے فرمایا تھا 2 ہی چیزیں میں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرے اہل بیت. بس ان دونوں کو تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی مار نہ کھاؤ گے. تو بات پھر نکل آئی. تو چونکہ ان کے بغیر پھر دین تو مکمل نہیں ہوتا. امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ماہ سیام کے آخری عشرہ میں للہیت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ پاک اسے عطا کیا کرے گا؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اجر و ثواب کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. علماء ماشاءاللہ آپ خود صاحب مطالعہ ہیں، علماء محققین تشریف فرما ہیں. ایک ادارہ کے شیخ الحدیث مفتی علامہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی، اور ہماری محافل کے خوبصورت نقیب عظیم عالم دین حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب تشریف فرما ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ارشادات عالیہ کے روشنی میں دیکھا جائے تو ایک عمرے پہ اللہ کتنا اجر دیتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک جو حج کرتا ہے اس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات عالی ہیں. تو اس ایک اعتکاف پہ جو پہلا انعام ہے 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب ہوتا ہے. اب آئیے اس طرف کہ اس میں کرنا کیا ہے
یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو موقع دیتا ہے کہ اب اللہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، گڑ گڑا کے رو، اور دوسرا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن سیکھو، ایسے لوگوں کے ہاتھیں نہ چڑھ جاؤ کہ جو پہلے آپ بہتر تھے تو اب اگلے حال سے بھی گئے، لیکن اچھے لوگ ملیں، صاحبان تقوی ہوں، صاحبان ذکر ہوں، صاحبان ورع ہوں، اور ان کے پاس بیٹھیں، قرآن سیکھیں، احادیث سیکھیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشتمل لٹریچر کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں پر جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، جتنا وقت مزید ملتا ہے اپنی پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ پڑھیں، قضا کریں۔ سب سے بڑی بات، قرآن اگر کوئی عالم دین میسر آ جائے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ۔ اگر 10 دنوں میں ٹوٹل 5 رکوع بھی اگر آپ نے سیکھ لیے، حق ادا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار کی کثرت، درود شریف اور استغفار، کلمہ طیبہ شریف کی کثرت کرے کہ احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار بیان جناب قبلہ شاہ جی کا کہ انسان کو خلوص کے ساتھ اگر ایک آیت بھی پڑھے گا اور ایک تسبیح پڑھے گا، رب کریم اس کا بخش دے گا، اس کو اپنی رحمت کے مطابق اس کا عطا فرمائے گا۔ شاہ جی کی طرف بڑھتے ہیں، چند اشعار ہو جائیں، اور ساتھ اعتکاف بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اشعار ماشاءاللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، کہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور دل گریا ہونا نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا یاری نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے،
اپنے حبیب علیہ السلام کی یہ محبت ہم سب کے سینے میں قائم دائم رکھے. یہ رمضان الکریم کی عظیم الشان گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں، یہ بخششیں، یہ رحمتیں صرف اور صرف اسی ذات اقدس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری زندگی میں ہمیں عنایت فرمائی ہے. قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور قرآن اور ساتھ اعتکاف، ساتھ ذکر اذکار اور ساتھ استغفر اللہ رب کو اپنے بندے کے کتنا قریب کرتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. جی جی. اور اس کا تعلق قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے نا کہ جب بھی ذکر کریں گے تو پھر اہل بیت کا ذکر تو آئے گا. دو چیزیں بات کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت. اب میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ قرآن کو صبح و شام دن رات اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن سے لپٹا رہے نا، دن بھر عبادت تلاوت ہی کرتا رہے، لیکن سینے میں بغض نہیں، ذرہ بر، ایک ذرہ بر بھی اگر اہل بیت اطہار کا بغض ہے نا تو پھر وہ ساری عبادتیں، وہ تلاوتیں، وہ ساری کی ساری منہ پہ ماری جائیں گے. قبول ہونے کا شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا کہ صرف بندہ اہل بیت کے نعرے لگاتا پھرے جیسا کہ کچھ ہو رہا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تب بھی بات نہیں بنتی. لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم. جب قرآن کا ذکر آئے گا تو پھر اہل بیت کا ذکر ضرور آئے گا. جب اہل بیت کا ذکر آئے گا تو قرآن کا ذکر ضرور آئے گا. اس لیے کہ قرآن مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں ہے. گھر کے کمروں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں تسبیح اور تحلیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جنت کی پرکیف بہاروں میں ذکر اللہ کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن اپنے جسم اطہر پہ سینکڑوں زخم کھا کر اور نو کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن سنانا یہ آل محمد کا تھا. جی ماشاء اللہ، بہت زبردست. اور کیونکہ ہمارے پروگرام میں جو بھی ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں اور بالکل کیونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل محدود ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہمارے سائمان ہیں وہ بیان ضرور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے. اور شاہ جی آپ کی طرف بڑھیں گے. جی جی. قرآن اور اہل بیت گہرا تعلق ہے. جو لوگ اعتکاف فرما رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا وہاں پہ کرنے کے لیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ عبادت، تو وہاں پہ جسٹ اگر قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہیں وہ آدمی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو حق تو ادا ہو گیا نا. دیکھیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت کس حالت میں ہوئی؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام آپ کے حوالہ سے مشہور ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی الف لام میم سے والناس تک کتنے لمحوں میں یہ آپ کی عظیم کرامت تھی کہ آپ تلاوت مکمل فرماتے. ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو ہی ہوش سنبھالے تو ابتداءً 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں پہ زور دو. 3 چیزیں ان کے اندر جب رچ بس جائیں پھر ایسے بچے کبھی مار نہیں کھاتے، آئندہ زندگی ان کی بہترین زندگی ہوتی ہے. ایک یہ کہ انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بے شک. دوسرا اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کو سمجھنا پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم و ضروری ہے. ماہ سیام میں جتنا ہو سکے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے. اور یہ 20 رمضان کے غروب آفتاب سے شروع ہوگا، غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہوگا اور عید کا چاند نظر آنے پہ یہ وقت مکمل ہوگا. اس میں
ہر وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ہر ناپسندیدہ امور سے دور رہیں، غیبت سے دور رہیں، کینہ سے دور رہیں، بخل سے دور رہیں، چغلی سے دور رہیں۔ جو چیزیں مسجد میں لانے کا حکم دیا گیا بوقت ضرورت انہی چیزوں کو لایا جائے۔ اس کے علاوہ جتنا کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، دوسرے مسلمان نمازی ظاہر آج کل مساجد میں ویسے تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس پورے شہر کی کسی ایک مسجد سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اعتکاف کرتا ہے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو آج کل تو الحمدللہ مسلمانوں میں ہر دور میں رہا، اب بھی اتنا جذبہ ہے کہ ایک بستی کہاں ہر مسجد میں اللہ کا کرم ہے کہ سینکڑوں مسلمان اعتکاف جیسی عبادت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ شاندار بیان۔ اور جب ابھی ہم بریک میں گئے تھے اور اس کے بعد ہمیں جان کی ہے ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میرے امراض جناب اشتیاق احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ آپ نے گزشتہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ زبردست قسم کا کمبینیشن رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ اور اجاز بھی آپ نے بچپن سے ایک بات سنی ہوگی کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تو
مجھے یقین ہے کہ آئیں گے قبر میں میری، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ، شاندار حاضری۔ کیونکہ آج کا جو پروگرام علم معلم اس کی گھڑیاں بالکل ختم، اور آج ہم نے جو موضوع رکھا، موضوع سخندہ فیضان نے اعتکاف، مفتیان اکرام نے اور قبلہ شاہ جی نے سیر حاصل کر گفتگو کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم اس عظیم شان عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور جو اس عبادت کو انجام دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمیں بہت ہی ملتمس جناب ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب حسینی گردیزی، آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے اس شو کی زینت بنے جناب حضرت علامہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی، بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ سے جناب حضرت علامہ قبلہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب یہاں تشریف لائے، اور ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں جناب اشتیاق احمد قادری صاحب یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ محمد جاد بشیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔